أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج رمضان کی 23ویں تاریخ ہے اور آپ نے شبہائے قدر کو بخوبی گزارا ہے. یوم قدر ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. سورہ نصر ہمارا ایک مسلسل عنوان ہے اور جن امور پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے پیش نظر ہیں. یوں تو 3 آیتوں پر مبنی سورہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مسائل بڑے ادق ہیں. نہ صرف یہ کہ تاریخی اعتبار سے، بلکہ اس سورہ نے پوری تہذیب انسانی کو بدل کے رکھ دیا. تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے کہ متمدن قوموں نے جب اپنا منشور حیات پیش کیا اور 1215 میں میگنا کارٹا کو سائن کیا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم وہ اولین قوم ہیں کہ جنہوں نے انسان کو حقیقی طور پر آزاد کیا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے انسان کو علائق سے آزاد کیا ہے، ان چیزوں سے کہ جن سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا. اگر غلامی زیر بحث ہے، سلیوری زیر بحث ہے، تو یہ آزادی 13ویں صدی عیسوی میں دی گئی. مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ اس کا مقدمہ یا اس کی داغ بیل کہیں اور ڈالی جا چکی تھی. اور نہ صرف یہ کہ اس کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ اس حد تک کہ اس کو فراموش کر دیا گیا. لیکن آج یا فی زمانہ لکھنے والے جب لکھتے ہیں تو وہ مجبور ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو صحیح معنی میں غلامی سے آزاد دلانے والا پہلا ڈاکیومنٹ صلح حدیبیہ کا ہے. اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے کہ جس نے اس فرق کو مٹایا کہ رنگ کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے، اس فرق کو مٹایا کہ نسل کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے، اس فرق کو مٹایا کہ زبان کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے، اس فرق کو مٹایا کہ ایک دوسرے پر کسی انسانی معیار سے فضیلت کو قائم نہیں کیا جا سکتا بجز اس کے کہ ذات وہ جو پیدا کرنے والی ذات ہے، اگر اس نے کوئی معیار کو قائم کر دیا ہے تو بس وہی ایک معیار ہے. اور اس کے لیے میں نے 2
تقاریر قبل سورہ مبارک حجرات کی ایک آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ آیت بہت ہی اہمیت کی حامل آیت ہے، یعنی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سرکار رسالت مآب بت شکنی کے بعد اب جو پلٹے ہیں تو حجرات کی اس آیت کو اپنے لبوں پر بکھیرتے ہوئے باہر تشریف لائے، اور اس امت واحدہ کو مخاطب کر کے کہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں معلوم قیامت تک کے لیے پھیلی ہوئی تھی، صرف یہی پیغام پورے کلام مجید سے دیا ہے۔ نگاہ انتخاب مصطفی اگر اس آیت کو منتخب کر رہی ہے تو اس کے معنی اس لمحے کے لیے نہیں تھے، اس کے معنی اس سال کے لیے نہیں تھے، اس کے معنی ان کی حیات تک کے لیے نہیں تھے، بلکہ تا قیام قیامت ایک آیت تھی جو قرآن میں تھی، مگر وہ اعجاز کی صورت اختیار کر گئی کہ جب پوری نوع انسانی کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ دیکھو اے انسانوں، نہ مسلمانوں سے گفتگو کی ہے، نہ ایمان والوں سے گفتگو کی ہے، نہ کافروں سے گفتگو کی ہے، نہ مشرکوں سے گفتگو کی ہے۔ عقیدہ تو بعد میں آئے گا، پہلے اصل عقیدہ کو تو سمجھو کہ اصل عقیدہ کیا ہے، اصول عقیدہ کیا ہے۔ اس کے لیے پوری نوع انسانی کو مخاطب کیا۔ کاش کہ کوئی مستشرق، کاش کہ کوئی مورخ اس فقط یا ایھا الناس کی تفصیل بتاتا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد ظاہر ہے کہ وہ کیا جانتے تھے کہ جن کی بنیاد ہی میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ پہلے پہچانے کہ بولنے والا کون ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ انسان تو عالمین کا حصہ ہے، اس کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، وہ جمادات کے لیے رحمت بن رہا ہے، نباتات کے لیے رحمت بن رہا ہے، وہ حیوانات کے لیے رحمت بن رہا ہے، وہ اشرف المخلوقات کے لیے رحمت بن رہا ہے، وہ گروہ انسانی کے لیے فقط رحمت نہیں ہے۔ مگر یہاں پر کسی نے تذکرہ نہیں کیا اور سرسری اس بات کو کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ پلٹے تو اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ یعنی رسول کو بھی جب اپنا موضوع سخن بناتے ہیں اور تلاوت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو بس اتنی گفتگو کہ جیسے کہ ازراہ ثواب تلاوت فرما رہے تھے، یہ نہیں دیکھا کہ میسج کیا دے رہے تھے، یہ نہیں دیکھا کہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ یعنی ہر رنگ، نسل، فرقے، عقیدے کو ایک مرتبہ ہٹا کر اور اس سے بالا تر ہو کر صرف یہ بتایا کہ دیکھو جس ذات سے تم وابستہ ہو اس نے تمہیں اختلاط کے نتیجے میں پیدا کیا ہے، مخلوط پیدا کیا ہے۔ تم تنہا پیدا ہونے والے نہیں تھے، تم تنہا خلقت کا جامہ اوڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ اس نے تمہیں جامہ خلقت اس انداز سے اور اس واسطے سے عطا کیا کہ ذکر و انثیٰ کا اختلاط، اور یہ باہمی اختلاط اس منزل پر جب پہنچا تو تمہاری خلقت ثابت ہوئی۔ جو اختلاط کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اس کو اختلاف کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جو مخلوط ہوتا ہے اس کو اس بات کا حق نہیں ہوتا کہ وہ فرق کرے۔ تم اپنے پیدا کرنے والے کے تعلق سے وہ وسیلے، وہ ایجنسیز جو تمہیں پیدا کر رہی ہیں، تم ان کے تعلق سے تو جانتے نہیں، تم اپنے پیدا کرنے والے کے متعلق گفتگو کر رہے ہو۔ درمیان میں تم کو وسیلہ بنایا ہے، وسیلہ دیکھو تو صحیح، ایک دوسرے کا وسیلہ ہے، ایک دوسرے کا وسیلہ ہے۔ جیسے پیدائش میں وسیلہ، ویسے ہی معاش و معیشت میں وسیلہ، ویسے ہی معاشرت میں وسیلہ، ویسے ہی تہذیب و تمدن میں وسیلہ۔ کوئی الگ نہیں ہے، کوئی جدا نہیں ہے، کوئی کٹا ہوا نہیں ہے، سب ایک ساتھ ہیں۔ اس اختلاط فکر و نظر کو سمجھو۔ ہم نے نطفے سے ملا کے پیدا کیا، مگر نطفے سے ملا کے پیدا کرنے کا مطلب ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم انتہائی حقیر ہو۔ ہاں حقیر رہتا اگر اس کی انتہا کو انسان نہ جانتا، مگر اس کو بلند اتنا کر دیا کہ اس حقارت کو مذلت میں نہیں عزت میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ وہ خلق کرنے والا ہے۔ اس طرح سے پیدا
کرنے والے کو حق پہنچتا تھا کہ اپنے حبیب خاص سے اس پیغام کو قیامت تک کے لیے دے دے کہ دیکھو یاد رکھو ذکر و انسا سے مخلوط ہو، عورت اور مرد کے باہمی اختلاط سے معرض وجود میں آئے ہو، تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عقل جیسے جیسے ترقی اور ترفع کی منزلیں طے کرتے جائے تم اپنے آپ پر ناز کرو، تم غرور کرو، تم تکبر کرو، تم یہ سمجھ بیٹھو کہ ہم بہتر ہیں وہ کمتر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں وہ پست ہے، ہم اپنے آپ میں بزرگ ہیں وہ انتہائی حقیر ہے۔ نہیں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اگر ہم نے یہ تمہارے لیے بود و باش کا انتظام کیا ہے، تمہارے رہن و سہن کا ہم نے انتظام کیا ہے، تو فقط اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بنی کلاب ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بنی ہاشم ہے، آج کے دور میں کوئی یہ نہ کہے وہ فاروقی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ صدیقی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ رضوی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ زیدی ہے۔ نہیں، سارے ہم نے فرق کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ تعارف کے لیے ایجاد کرنے والی چیزوں پہ اتنا بھروسہ کرتے ہو جن سے تمہارا تعارف ہونا ہے، جو تمہیں متعارف کرانے کے لیے ہیں، جو تمہیں انٹروڈیوس کرانے کے لیے ہیں۔ تم نے انٹروڈکشن کو، دیباچے کو تم نے بالکل اختتامی سبق سمجھ لیا۔ یہ تو دیباچہ ہے، یہ تو مقدمہ ہے، یہ تو ایک دوسرے سے متعارف ہونے کی منزلیں ہیں۔ تم نے تعارف کی منزلوں کو انتہائی منزلیں جان کر یہ طے کر لیا کہ بخشش ہماری ہوگی، وہ جہنم میں جانے والا ہے، ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ تم کر کیا رہے ہو؟ یہ کر کیا رہے ہو؟ دیکھو یاد رکھو، ہم نے تمہیں اگر شعب و قبائل میں تقسیم کیا، اگر ہم نے تمہیں ٹرائبز میں تقسیم کیا، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے نوع انسانی تقسیم ہوتی چلی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقسیم پر تم اپنی نجات کو منحصر کر لو۔ ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے تقسیم کو قائم کیا ہے تو فقط سہولت کے لیے، فقط سہولت کے لیے۔ اگر ہم نے تمہیں نام دیا ہے تو تمہاری سہولت کے لیے۔ ہمارے پاس آنے کے لیے تمہیں نام لے کے اپنے آپ کو پہچانوانا نہیں ہے، ہمارے پاس آنے کے لیے تمہارے پاس اپنے قبیلے کا تذکرہ کرنا نہیں ہے۔ ہماری بارگاہ میں جب تم کھڑے ہوگے تو تم یہ کہہ کے نہیں کھڑے رہو گے کہ میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں رضوی ہوں، میں زیدی ہوں، میں کاظمی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں صدیقی ہوں، میں عثمانی ہوں۔ نہیں، ہمیں تم سے متعارف نہ ہونا ہے، نہ تمہیں ہم سے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق و مخلوق میں تعارف نہیں ہوتا، خالق و مخلوق میں کسی قسم کا انٹروڈکشن نہیں ہوتا۔ صانع مصنوع کو بہتر جانتی ہے، مصنوع صانع کو پھر نہیں پہچنواتی۔ یاد رکھیے، ایک اصول دیا ہے کلام مجید نے، اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں وقت لے رہا ہوں اس لیے میں نے کہا یہ میگنا کارٹا ہے، تمام علماء نے کہا عالم اسلام کا نہیں، عالم انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، کہ جہاں پہ لبریٹ کیا ہے، جہاں پہ آزاد کیا ہے، غلامی کے بندھن سے آزاد کر دیا، توق غلامی کو گلے سے اتار کے رکھ دیا۔ یہ وہ اسلام ہے اور یہ وہ مذہب ہے جس نے صلح حدیبیہ کو اس انداز سے قائم کیا کہ جس کے نتیجے میں بآسانی مکے میں داخل ہو گئے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ آسانیاں کہاں سے پیدا کردہ تھیں؟ یہ آسانیاں کہاں کی پیدا کردہ تھیں؟ کہاں سے یہ آسانیاں پیدا ہو رہی تھی؟ ایسا نہیں تھا۔ تو بس یاد رکھیے، آیت نے اپنے طور پہ بس اتنا کہا کہ تم اپنے آپ کو ان جھگڑوں میں نہ الجھاؤ۔ شعب و قبائل کی تقسیم آپس کے تعارف کے لیے ہے۔ ہاں، اگر جاننا چاہتے ہو نا کہ صانع کے نزدیک کون سی مصنوع سب سے بہترین ہوگی، پیدا تو ہم ہی نے کیا ہے، مگر جو پلٹ کے واپس آؤ تو اتنی پالشنگ اپنی کر لو، اتنی اپنے طور پر اپنے آپ کو اتنا آمادہ اور اتنا تیار کر لو کہ پھر تمہارا وجود چمکتا ہوا ہو، دمکتا ہوا ہو۔ اور یہ چمک اور دمک ظاہری نہیں ہے جب تک کہ باطن سے اس کا تعلق پیدا نہ ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے مکرم۔ دیکھیے عجیب بات ہے، وہ کریم ہے مگر اکرام کے قابل بنا رہا ہے بندے کو۔ بندے کو وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، مگر قابل تکریم بنا رہا ہے اپنے مقابلے پر، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں آ جاتی اگر مکرم کر دے۔ مگر وہ کہہ رہا ہے اصول ہے، اصول ہے، گئے تھے ایک اس بارگاہ سے، آؤ گے مکرم ہو کر آؤ گے۔ ہم نے مکرم بھیجا نہیں تھا، ہاں کرامتوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے بنی آدم کو کرامت ذات دی تھی، ہم نے بنی آدم کو کرامت ذات دی تھی، اور ہم اس کو بحر و بر پہ لیے
چلے تھے، مگر یاد رکھنا ثمرات سے نوازا، فضل سے نوازا، مگر یاد رکھو وہ فضل اور ثمرات اس وقت کام آئیں گے جب اس کا تم استعمال اپنی زندگی میں کرو گے۔ پلٹ کے آؤ تو اس رخ روشن کے ساتھ آؤ کہ ہم تمہیں یہ کہیں کہ تم میں یہ متقی ہے، یہ باعث تقویٰ ہے، یہ صاحب تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس کا معیار ہے، شرافت کا معیار تقویٰ ہے، شرافت کا معیار خوف خدا ہے، شرافت کا معیار پرہیزگاری ہے۔ اگر معیار شرافت انسان کے پیش نظر نہیں تو یقین جانیے وہ اپنی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ان اللہ علیم خبیر۔ آیتوں کی انتہا میں جب پیدا کرنے والے کی صفتیں آتی ہیں تو رک جایا کیجئے کبھی کبھی، آپ حیران ہوں گے بڑے بڑے علماء، اور یہ علماء نے استنباط کیا ہے معصومین علیہ السلام سے کہ آیت پہ آئے، رکے اور بے اختیار زار زار رونے لگے۔ وہ علیم ہے، وہ باخبر ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ خبیر ہے، ساری باتوں کا علم رکھتا ہے۔ علیم بھی وہی، خبیر بھی وہی۔ علیم اس بات پر کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے، خبیر اس بات پر کہ تمہارے رویے سے واقف ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ صاحب علم باخبر ہوتا ہے، بے خبر نہیں ہوتا۔ ایک اصول ہے، قرآنی اصول ہے، فقط یہ کہنا کہ مجھے علم ہے اور خبر نہیں ہے تو ایسا علم کسی کام کا نہیں ہے جو بے خبری کے عالم میں حاصل کیا گیا ہو۔ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ جیسے ہی سرکار رسالت مآب، اب دیکھیں سورہ حجرات کا کمال ہے، یہ بعد سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح کے تعلق سے میں مسلسل گفتگو، فقط ایک آیت، گو کہ میرے عنوان کا سورہ نہیں ہے مگر پہلی آیت پر میں مسلسل گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس نے آپ کو کھلے فیصلے تک پہنچا دیا، اور وہ صریح فیصلہ فتح مبین ہے۔ وہ فتح مبین جس کو علماء نے کہا فتح مکہ ہے۔ 48واں سورہ ہے سورہ فتح، 49واں سورہ ہے سورہ مبارک حجرات، 49 چیپٹر ہے سورہ حجرات، فوراً بعد میں آنے والا سورہ ہے۔ اور اس میں اس آیت کو رکھ کر فقط یہ بتایا کہ دیکھو فتح کے بعد جو منزل ہے وہ یہ منزل ہے۔ حالانکہ عجیب بات ہی بتاؤں آپ سے کہ ترتیب نزول میں سورہ حجرات فتح سے پہلے آنے والا سورہ ہے، مگر اسی لیے اپنے سننے والوں کو ایک دقیقہ لوں گا اس مسئلے پر، میں جلدی سے بتا دوں کہ جو آپ کے سامنے اس وقت قرآن ہے، موجودہ ترتیب مکی و مدنی، تحقیقی نظر میں آپ یہ کہیں کون سا سورہ نزولی طور پر کیا نشان رکھتا ہے وہ ایک دوسری بات ہے، اس لیے کہ وہ جلال الدین سیوطی کی دی ہوئی ہے تحقیق، لیکن جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں یہ سرکار رسالت مآب کی ترتیب ہے، اس کی حکمتوں سے آپ واقف نہیں ہیں کہ کیا حکمت ہے، تو لہٰذا اس امر پر غور کرنا لازمی ہے کہ جس ترتیب میں قرآن آپ کے سامنے رکھا ہے، گو آج آپ کو سمجھ میں وہ ترتیب نہ آتی ہو، نہ آیا کرے، اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر وہ سرکار رسالت مآب کی دی ہوئی ترتیب ہے۔ نہیں معلوم کہاں قیامت کے قریب وہ ترتیب کا بھی ایک عدد پورا مسئلہ کھل جائے اور آپ یہ کہیں کہ ہاں اس ترتیب کے تو یہ معنی تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے، ہمارے آباء و اجداد کی سمجھ میں نہیں آئے۔ قرآن کو بہت جلدی تحقیق کے حوالے نہ کر دیجئے، قرآن کو بہت جلدی تفتیش کی منزل پہ لا کے نہ ڈال دیجئے، اور قرآن سے بہت جلدی نتائج کو اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صابر چاہیے قرآن کا پڑھنے والا، صبر کنندہ، صبر کرنے والا چاہیے قرآن کا پڑھنے والا۔ بے اختیار یہ سورہ حجرات فتح کے بعد آنے والا، اور اسی میں پہلی جو میں نے آپ کی خدمت میں یعنی تقریر میں نے آیت پڑھی کہ انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یاد رکھو رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں ہے، بلکہ اب جو کچھ بھی ہے وہ تقویٰ ہے، اور معیار شرافت تقویٰ ہے۔ ہاں اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اور اس کے فوراً بعد علماء نے کہا کہ اس آیت کو سورہ حجرات میں رکھنے کا کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ کہیں نظر نہیں آیا، مگر معلوم یہ ہوا کہ اس میں بھی کچھ حکمت ہے۔ یہ آیت ختم ہوئی ان اللہ علیم خبیر، آیت شروع ہوئی وقالت الاعراب آمنا، جواب آیا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ دیکھیے عجیب آیت ہے، عجیب سلسلہ ہے، عجیب تسلسل ہے۔ رسول نے مخاطب کیا رہتی دنیا تک کے انسانوں کو، اور یہ کہہ کے مخاطب کیا کہ دیکھو یاد رکھو کوئی فرق نہیں ہے، باہمی اختلاف پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے کوئی اختلاف نہیں رکھا تو تم کاہے کے لیے اختلاف کر رہے ہو؟ معیار تو تقویٰ ہے۔ تو دیکھو اب اس سے اللہ بھی آگاہ ہے اور اللہ بھی باخبر ہے۔ بے اختیار یہ ختم ہی ہوا تھا کہ جو سامنے کھڑے تھے بے صبرے، انہوں نے کہنا شروع کیا وقالت الاعراب آمنا۔ وہ جو سامنے عرب بدو کھڑے تھے، وہ جو بیڈوئن ٹرائبز کھڑی ہوئی تھی، بے اختیار انہوں نے اس پیغام کے بعد کہا ہم ایمان لائے۔ اس لفظ ایمان کا سن کر
جتنے بھی تعقل پسند افراد اس محفل میں ہوں یا کسی محفل میں، وہ اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ جاننا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی کہے کہ ہم ایمان لے آئے تو اس میں کوئی شے مانے نہیں ہونی چاہیے، مگر چونکہ امتوں کے احوال کی درستگی چاہتا ہے پیغام کا لانے والا، یعنی سرکار رسالت مآب کسی بات سے صرف اس لیے نہیں کہ کہہ دی گئی تو خوش ہو جائیں اور اسے قبول کر لیں، نہیں، درست کرنا ہے، تمہیں صحیح رکھنا ہے، تمہیں صحیح کرنا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم ایمان لائے، یہ عرب آتے ہیں، ظاہر ہے کہ مکہ کی فتح ہو چکی ہے، آپ بت شکنی کر چکے ہیں، اب آپ مکے کے اس جوار میں کہ جو خانہ کعبہ سے متعلق ہے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، جوف کعبہ سے نکلے اور اب دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے اور یہ گفتگو ہو رہی ہے، آ چکے لوگ جمع ہو گئے، مگر ایک مرتبہ جیسے ہی سنا کہ یہ عرب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو کہہ دیا حبیب ان کو جواب دو، قل لم تؤمنوا۔ شاکنگ ایکسپیرینس ہے یہ، شاکنگ ایکسپیرینس، یعنی ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مکہ کو فتح کر لیا، ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، ابھی آپ نے پورا درس دیا، تو جواب میں اس درس کے انہوں نے آمنا ہی تو کہا، صدقنا ہی تو کہا، یہی تو کہا نا کہ ہم ایمان لے آئے، قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے، برائی کیا تھی اس بات میں؟ لیکن کہا نہیں، ایمان ایسے نہیں آتا، قل لم تؤمنوا، تم حتماً ایمان نہیں لائے، اے حبیب ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ فرق پیدا کر دیا، فرق پیدا کر دیا۔ ایمان درجوں کی بلندی کا نام ہے، ایمان یکایک نہیں آتا، ایمان یکایک اچانک نہیں آتا۔ ابھی تو میں نے تم سے کہا ہے، ابھی تو میں نے تم سے کہا ہے، ہاں کہو، ایمان نہیں بلکہ کہو ہم تسلیم ہو گئے، ہم اسلام لے آئے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہم تسلیم ہو گئے۔ بیڈوئن ٹرائبز کو یہ کہنا کہ پہلے تسلیم پھر ایمان، یہ غیر معمولی بات تھی، اس ڈسپلن سے کوئی واقف نہیں تھا، اس ترتیب سے کوئی واقف نہیں تھا، وہ یہ سمجھے کہ ہمارا اس طرح سے داخل دین ہو جانا ہی کافی ہے، نہیں نہیں، اس طرح سے داخل دین ہونا کافی نہیں ہے، تمہیں ہم تہذیب سکھائے دیتے ہیں، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تسلیم کی منزل پر آئے ہو۔ کیوں کہا؟ ابھی کلمہ ہی تو پڑھا ہے، فقط کلمے کا پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، بلکہ کلمے کے پڑھنے کے بعد ایک تسلسل میں عمل ایسا رہے کہ جس میں مسلسل اطاعت الہی ہوتی رہے، مسلسل اطاعت رسول ہوتی رہے، تو بس ایسے موقع پر یہ سلیقہ دیا اور یہ کہا کہ سنو ایک بات یاد رکھو کہ کہنا تمہیں ہے اسلمنا، ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، ابھی تو ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا۔ زبان سے اگر کچھ کہہ دیا تو یقیناً وہ تسلیم ہے، وہ تسلیم ہے، مگر دل سے جو کہا وہ ہے تصدیق۔ تو تسلیم اور تصدیق میں اتنا فاصلہ ہے، اس فاصلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ تصدیق ہے ایمان۔ اس منزل پر جب چلا جائے تو پھر اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے، کہا کہ ہم تمہیں وہ قاعدہ دے دیں، ہم تمہیں وہ فارمولا بتا دیں جس کے نتیجے میں تم مطمئن رہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ تمہیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، دیکھو یاد رکھو، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو تمہارے اعمال میں کوئی عمل اکارت ہونے والا نہیں ہے، کوئی عمل ضائع ہونے والا نہیں ہے، یعنی ایک اکاؤنٹ ہے تمہارے عمل کا جو کھل چکا ہے، بشرطے کہ تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ نہ تمہارے اعمال میں کوئی کجی پیدا ہوگی، نہ تمہارے اعمال میں کوئی
کمی پیدا ہوگی. ان اللہ غفور الرحیم. وہاں آپ نے سنا دو صفتیں کیا تھیں؟ علیم خبیر ہے، وہ علم رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے اور جانتا ہے تمہاری کمزوریوں سے، جو تمہاری انہیرنٹ ویکنیسز ہیں وہ ان سے آگاہ ہے. مگر یاد رکھنا وہ معاف کرنے والا بھی ہے، غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، مومنوں پہ وہ مہربان ہو جاتا ہے. یہ وہ دو صفتیں ہیں کہ جو ان دو آیتوں میں رکھ دی گئیں. آج حیران ہے پوری دنیا کہ یہ کیا ڈاکومنٹ تھا کہ جس نے مکہ کے دروازوں کو کھول دیا، فتح مکہ کو قرین کر دیا. فتح عظیم کہا ہے، فتح عظیم کہا ہے. صلح حدیبیہ کو فتح عظیم کہا تو مکے کی فتح تک آپ سمجھتے ہوں گے کہ کیا عالم ہوگا دنیا کے لیے. دوسری بڑی حیرانی یہ ہے کہ 2 برس کے اندر جہاں 1400 کی نفری لے کے گئے تھے یہ 10,000 میں تبدیل کیسے ہو گئے؟ فقط 2 برس میں. اسلام کی تاریخ تھی اس سے قبل کی کہ کب کوئی سال ایسا ہو کہ 2 4 6 8 یعنی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے جو دائرہ اسلام میں آ رہے تھے. 2 برس میں 1400 سے 10,000 کا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اشاعت اسلام کا موقع ملا، تبلیغ اسلام کا موقع ملا. تو کبھی بھی آپس میں صلح جوئی کرتے ہوئے صلح کو کم نہ جانیے، صلح کی تقدیر کو کم نہ سمجھیے، صلح کے مقدر کو کم نہ جانیے. نہیں معلوم صلح کن کن امکانات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کمزوری کا نام صلح جوئی نہیں ہے، طاقت کا اعلان صلح جوئی ہے. اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں یہی ہماری طاقت ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے. جہاں جہاں تقریر ختم کرتے ہوئے ایک دعا پر آج تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں طبیعت میں نفاق ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کجی ہے، پروردگار واسطہ صلح حدیبیہ کا اس نفاق کو دلوں سے دور کر دے. مسلمانوں کو فتح و نصرت و غلبہ عطا کر، تعجیل فرما، ظہور حجت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عبادتیں